اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ پریویس ویڈیو جو کہ سورۃ انفال کے رکوع نمبر 1 کے حوالے سے تھی، آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اسے یاد بھی کر لیا ہوگا۔ آج ہم سورۃ انفال کے رکوع نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ رکوع نمبر 2 میں سب سے پہلی آیت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس جب یغشیکم تم پر طاری کر دی النعاسی نیند، آمنتن تسکین پائے منہ اس سے، وَيُنَزِّلُ اور نازل کیا علیکم تم پر من السمائی آسمان سے ماءً پانی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے حصے میں کیا فرمایا ہے کہ مسلمانوں پر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے ان کا ذکر کیا ہے کہ اذ یغشیکم النعاس آمنتن منہ، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً اور تم پر آسمان سے پانی برسایا، لِيُطَہِّرَکُم تاکہ تمہیں پاک کر دے، بِہِ اس سے، وَيُذْہِبَ اور دور کر دے، عَنکُم تم سے، رِجْزَ الشیطانی شیطانی نجاست کو، تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، وَلِيَرْبَطَ اور مضبوط کر دے، عَلیٰ قُلُوبِکُم تمہارے دلوں کو، وَيُثَبِّتَ اور جمائے رکھے، بِہِ اس سے، اقدامی تمہارے قدم۔ پہلی آیت میں اسٹوڈنٹس ترجمے کی طرف دیکھتے ہیں تو اگر اس کے ہم پارٹس ڈیوائڈ کرتے ہیں تو پہلا حصہ بنتا ہے اس کا پہلے انعام کی طرف جو مسلمانوں پر کیا گیا، اذ یغشیکم النعاس آمنتم منہ، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے تم پر نیند کی چادر طاری کر دی، یہ پہلا حصہ۔ دوسرا انعام کیا کیا، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً اور آسمان سے تم پر پانی برسایا۔ تیسرا حصہ، لِيُطَہِّرَکُم بِہِ وَيُذْہِبَ عَنکُم رِجْزَ الشیطانی تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، وَلِيَرْبَطَ عَلیٰ قُلُوبِکُم وَيُثَبِّتَ بِہِ الْأَقْدَامَ اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کیے۔ اب جب غزوہ بدر کے موقع پر مسلمان میدان بدر میں پہنچے تو کفار آلریڈی ایک ایسی حصے پر قبضہ کر چکے ہوئے تھے جو کہ کنویں کی طرف تھا اور جس کی زمین جو تھی وہ ڈھلوان کی طرف تھی، اور کفار کا وہاں پر موجود ہونا مسلمانوں کے لیے پریشانی کا باعث تھا، کیونکہ جس جگہ پر مسلمانوں نے اپنے ڈیرے لگائے تھے، اپنے کیمپ لگائے تھے، وہاں پر زمین نشیب میں تھی، ریتلی زمین تھی، جس کی وجہ سے وہاں پاؤں دھس رہے تھے، اور دوسرا مسلمانوں کے پاس پانی کا کوئی ذخیرہ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنے احسانات کیے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنا انعام کیا کہ ان پر سب سے پہلے تو یہ کیا کہ نیند کی چادر اڑا دی تاکہ مسلمان فریش ہو جائیں، اچھی سی نیند لے کے فریش ہو کے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اور دوسرا یہ انعام کیا کہ آسمان سے ان پر پانی برسایا تاکہ اس سے مسلمانوں کو نہلا کر پاک کر دیں اور ان سے شیطانی نجاست کو دور کر دیں۔ اور پانی برسانے سے یہ بھی فائدہ ہوا کہ جو ریتلی زمین تھی، جو نشیب کی طرف زمین تھی، وہ زمین اللہ تعالیٰ نے جو ریتلی زمین تھی پانی اس نے جذب کر لیا اور وہاں پر چلنے پھرنے کے لیے زمین جو ہے وہ ہموار ہو گئی، اور اس کے علاوہ مسلمانوں نے پانی کا ذخیرہ بھی اپنے پاس کر لیا اور ان کی یہ تنگی بھی دور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ان انعامات سے مسلمانوں کا جو دل تھا وہ مضبوط ہو گئے مسلمانوں کے، اور اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا کہ اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے اور تمہیں ثابت قدم رکھے تاکہ مسلمانوں کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جب یوں ہی فرماتا ہے ربو کا تمہارا رب الی الملائکاتی فرشتوں سے، انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا فثبتوا پس ثابت قدم ہے الذین آمنوا جو ایمان لائے۔ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں۔ سألقی میں ابھی ڈالے دیتا ہوں، فی قلوبی دلوں میں، الذین جو کفر و کفر کیا، الرعب رعب و ہبت میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہبت ڈالے دیتا ہوں، فاضربوا پس اڑا دو، فوق الاعناق ان کے سر یا ان کی گردنیں مار کر اڑا دو، وضربوا اور توڑ دو، منہم ان کے کل بنان ایک ایک پور، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی مدد کا یقین دلاتے ہوئے فرشتوں کے ذریعے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہیں۔
اور اللہ تعالیٰ نے کیا احسان کیا اس کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی احسان کیا مسلمانوں پر کہ کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں۔ تو مسلمانوں کو کیا حکم ہوا کہ وہ کیا کریں، وہ کفار کے سر مار کر اڑا دیں اور ان کا پور پور مار کر توڑ دیں۔ ذالک کا یہ بھی انہم اس لیے کہ شاکو مخالفت کی اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی، یہ سزا انہیں اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ وا اور من جو یشاء کا مخالفت کرے گا اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی، فإن اللہ پس بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالکم یہ تو فذوقہ مزہ یہاں چکھو، وَأَنَّ اور بے شک للکافرین کافروں کے لیے عذاب النار دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مزہ تو اب یہاں پہ چکھو اور اس کے آگے کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، اس جب لکی تمہارا آمنا سامنا ہو یا تمہارا مقابلہ ہو، الذین جو کفر کیا، زحفاً میدان جنگ میں، فلا تو نہیں تولو تم پھیرنا، ہم ان سے ادبارہ اپنی پیٹھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفاً فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ ایک بہت ہی اہم حکم مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے، اور یہ بہت ہی اہم آیت ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے پیپر پوائنٹ آف ویو سے بھی، جس کے ترجمے بھی اکثر پیپر میں آپ پوچھے جاتے ہیں، اس میں شارٹ کویسچن بھی پیپر میں اس کا پوچھا جاتا ہے، MCQs بھی اس کے حوالے سے پیپر میں پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ پوائنٹ آپ نے بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بالکل واضح یہاں پر حکم دیا ہے کہ میدان جنگ میں کفار سے جب ان کا مقابلہ ہو تو انہوں نے پیٹھ نہیں پھیرنی ہے۔ اور اگلی آیت اسی کے ریفرنس میں ہے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ اگر پیٹھ پھیرنی پڑے تو اس کی کنڈیشنز کیا ہوں گی، کن وجوہات کی بنا پر یا کون سی شرائط ایسی ہیں جن کی بیس پر وہ پیٹھ پھیر سکتے ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں نیکسٹ آیت میں، وا اور من جو یولہم ان سے پھیرے گا، یومئذ سوائے اس کے دبرہ اپنی پیٹھ، الا سوائے متحرفن چلے قتالی جنگ کے لیے، متحرفا لقتال جنگ کے لیے کنارے کنارے چلے، او یا متحیزن جا ملے، الی فئاتن اپنے گروہ سے، فقد پس باء گرفتار ہوا، بغضب غضب میں، من اللہ کے، ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم جہنم، وبئس المصیر اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو اب کنڈیشنز کیا بتائی ہیں، ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال، اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی میں کنارے کنارے چلے، الا متحرفا لقتال کہ لڑائی کے لیے حکمت عملی کے طور پر کنارے کنارے چلے، او متحیزن الی فئاتن یا پھر اپنے فوج سے جا ملنا چاہے، یہ دو کنڈیشنز ہیں جس میں پیٹھ پھیرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر ان دونوں کنڈیشنز کے علاوہ وَمَن یُوَلِّہِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَہُ، ان دونوں کنڈیشنز کے علاوہ جو شخص جنگ کے روز پیٹھ پھیرے گا تو پس فقط باء بغضب من اللہ، وہ شخص گرفتار ہو گیا اللہ کے غضب میں، اور ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو اب اس صورت میں آپ نے دیکھا کہ پیٹھ پھیرنے کی کنڈیشن دو آپ کو بتائی ہیں۔ دو کنڈیشنز کون کون سی ہیں؟ پہلی کنڈیشن کہ اگر آپ جنگی حکمت عملی کے طور پر دشمن کو مارنے کے لیے جنگ کے لیے کنارے کنارے چلے تو اس کنڈیشن میں آپ پیٹھ پھیر کے واپس جا سکتے ہیں، یا پھر آپ پیٹھ پھیر کر واپس جا سکتے ہیں اس کنڈیشن میں کہ آپ اپنی فوج کے ساتھ جا ملنا چاہیں۔ ان دو کنڈیشنز کے علاوہ اگر آپ پیٹھ پھیریں گے دشمن سے تو یہ سمجھیں کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اگلی آیت میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ فلم پس نہیں تقتلہم تم نے انہیں قتل کیا، ولیکن اور لیکن اللہ نے قتلہم انہیں قتل کیا، تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا۔ وما اور نہیں رمیتا پھینکی تو نے اس جب رمیتا تو نے پھینکی، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ نے رما پھینکی، اور اے محمد جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کر کنکریوں کی کفار کی طرف پھینکی تھی تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اے محمد جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اگین بیٹا یہ آیت اور اسپیشلی اس آیت کا یہ حصہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما، یہ بڑا ہی اہم ہے۔
اکثر پیپر میں شارٹ کویسچن اس کا آتا ہوتا ہے جس کا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے، یا پھر کنکریاں پھیرنے کی کنڈیشنز پوچھی ہوتی ہے کہ کنکریاں کس نے اللہ تعالیٰ نے کنکریاں پھینکنے والے سے کیا حکم نازل فرمایا تھا. تو یہ آپ نے بڑی ہی اہم طریقے سے بڑے ہی اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے. ولی یبلی تاکہ المؤمنین مومنوں کے بھی منہ اس سے بلاءً اچھی ازمال حسناً اچھی طرح، اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح ازمال. ان اللہ بے شک اللہ سمیع علیم سنتا ہے جانتا ہے. ذالکم یہ وَأَنَّ اللہ اور بے شک اللہ محینا کمزور کرنے والا ہے قیدہ تدبیر کافرین کافروں کی، اور بے شک اللہ کافروں کی تدبیر کمزور کرنے والا ہے. ان تستفتحوا اور اگر تم فتح چاہتے ہو، فقد تو پس ان تستفتحوا اگر تم فتح چاہتے ہو، فقد پس جاءکم آ گئی تمہارے پاس فتح، اور اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو فتح تمہارے پاس آ چکی ہے. وا اور ان اگر تنتہو تم باز آ جاؤ، فہو خیر لکم تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وا اور ان اگر تعودو تم روگردانی کرو گے تو نعود ہم بھی کریں گے. ولن اور نہیں تغنی کام آئے گی انکم تمہارے فیاتن کچھ بھی شیئن فیاتکم تمہاری جماعت شیئن کچھ بھی. ولو اور چاہے کثرتن کتنی ہی تعداد میں ہو، کثرت کتنی ہی تعداد میں کیوں نہ ہو. اور پھر اگر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی تم پر عذاب کریں گے، اور اگر تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر تعداد میں ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ مع المؤمنین مومنوں کے ساتھ ہے. امید کرتی ہوں کہ اب تک آپ کو جتنی میں نے ٹرانسلیشن پڑھائی ہے یہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. اگلی ویڈیو کے حوالے سے ہم انشاءاللہ اس کے کلمات و ترکیب اور تمارین کو سالو کریں گے اور اس کے مین پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے. ویڈیو کو بہت اچھی طرح سے بہت دھیان سے اسٹوڈنٹس آپ نے سننا ہے، الفاظ کے معنی پر بہت غور کرنا ہے. اہم آیات کے حوالے سے جو بتایا گیا ہے ان آیات کو بہت ہی اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. ان میں چھپے ہوئے جو پوائنٹس آپ کو ڈسکس کیے گئے ہیں ان پوائنٹس کو بہت اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.